رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو ان کے دور میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام تھا سجا۔ آج میں اس ویڈیو میں اس سجا کے حالات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سجا، اس کا اصل نام سجا تھا بنت حارث، حارث اس کے باپ کا تھا نام۔ یہ بنو تغلب کی عورت تھی۔ تو اس نے جزیرہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ اچھے خاصے وسائل اور کی مالک اور امیر عورت تھی۔ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے اپنے ساتھ اتنے بندے ملا لیے، کیونکہ رسول کریم کے وصال کے بعد کافی لوگ جو اس وقت مسلمان تھے بعد میں مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو اس میں جو مرتد لوگ تھے جو کہ اسلام چھوڑ چکے تھے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے، سجا کے ساتھ۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اب مدینہ پر حملہ کر کے جو ابوبکر کی خلافت ہے اس پر بھی حملہ کرتی ہوں۔ تو اس وجہ سے اس کو گزرنے کے لیے حزن کے علاقے سے اس کو گزرنے کی ضرورت پڑی، حزن کے علاقے۔ اور حزن کے علاقے میں مالک بن نویرہ کا حکومت تھی، یہ اس کا ایک اثر تھا۔ مالک بن نویرہ بھی صحابی تھے، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی کہ جب اس نے سجا نے مالک بن نویرہ سے قاصد کے ذریعے بات کی اور اسے کہا کہ تم ہم سے لڑائی نہ کرو اور ہمیں اپنے علاقے سے گزرنے دو بلکہ ہماری مدد بھی کرو، تو اس میں یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ جو تھا اس نے اس کے مقابلے اور لڑائی سے اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے سجا کو کہا کہ ٹھیک ہے تم گزر جاؤ، نہ تم ہمیں چھیڑو اور نہ میں تمہیں چھیڑتا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ جو مالک بن نویرہ کی ایک طرح کی بھی اس کے ساتھ طاقت شامل ہو گئی۔ اگر طاقت شامل نہیں بھی تھی تو مشہور یہ ہو گیا تھا کہ مالک بن نویرہ نے جب اس کے سامنے جب مزاحمت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک بن نویرہ جو تھا وہ بھی اس کی حمایت میں ہو گیا۔ وہ حمایت میں تھا یا نہیں تھا، اس کا تأثر جو تھا عرب میں یہ چلا گیا۔ اچھا، اب صورتحال یہ بنی کہ وہ سجا آہستہ آہستہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ ایک اور آدمی جس کا نام مسیلمہ تھا، اس نے یمامہ کے علاقے میں بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ سجا جو عورت کہتی تھی یہ کہتی تھی کہ میں نبی ہوں۔ اب صورتحال یہ بنی کہ اس نے اپنی جو اس کے ساتھ فوج تھی سجا کے ساتھ، اس نے ان کو حکم دیا کہ اب جو وہ مسیلمہ ہے اس کے علاقے پر حملہ کرنے کی تیاری کرو۔ تو اب وہ اس کی جو ساتھ تھے اس وقت کے جو مرتدین لوگ تھے جو کہ اسلام سے پھر مرتد ہو گئے تو وہ بھی اس کے ساتھ تھے، اور کچھ نصرانی لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، اور خود یہ اچھی خاصی بڑی جنگجو اور بڑی شہ سوار بھی تھی اور اچھی خاصی امیر عورت تھی۔ تو اس وجہ سے جب اس نے سوچا کہ ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہے مدینہ اس پر حملہ کرنے سے پہلے اب مجھے مسیلمہ کے علاقے پر حملہ کرنا چاہیے، تو اس نے فوج کو حکم دے دیا کہ مسیلمہ کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کرو۔ تیاریاں شروع ہو گئیں اور اس نے یمامہ پر، جو یمامہ کا علاقہ تھا جہاں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس سجا نے اس علاقے پر حملہ کر دیا، مسیلمہ کے علاقے پر۔ تو جب اس نے حملہ کیا تو اس کی پاس اتنی تعداد تھی تو جو وہ مسیلمہ تھا وہ ڈر گیا، وہ سہم گیا کہ یہ علاقہ مجھ سے چھین لے گی۔ اس نے کچھ تحفے تحائف بھیجے اس کی طرف اور کوشش کی کہ جنگ اس کے ساتھ میری نہ ہو۔ اس کی وجہ سے تحفے تحائف اس کے پاس بہت زیادہ اس نے بھیجے، اس وجہ سے اس نے اس کے ساتھ لڑنے سے یہ باز آ گئی۔ جب اس نے سوچا مسیلمہ نے کہ اب اس کے ساتھ لڑائی تو ہوئی نہیں ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے، تو اس نے اس کے ساتھ جو تھا وہ تعلق بنانے شروع کر دیے، اور بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ
کہ اس نے کہا مسلمہ نے کہ بھائی میں بھی نبی ہوں اور تم بھی نبی ہو، ہم آپس میں نکاح کر لیں۔ تو ان کا ہو گیا آپس میں نکاح، مسلمہ کا اور سجا کا، کیونکہ دونوں ہی نبوت کے دعوے دار تھے۔ جب ان کا نکاح ہوا تو جو سجا کے برادری کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا سجا سے کہ تم نے حق مہر میں کیا لیا ہے؟ تو سجا نے کہا کہ میں تو پہلے بڑی امیر عورت ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھا کچھ حق مہر لینے کا۔ برادری والوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو ہماری بے عزتی ہے، تم واپس مسلمہ کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ حق مہر دو۔ یہ مسلمہ کے پاس دوبارہ گئی، مسلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ کر تمہارا حق مہر جو ہے نا وہ دے دوں گا۔ اس نے ایک آدھ دن سوچنے کا ٹائم لیا، اس کے بعد اس نے ان کے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے حق مہر کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو محمد کے دور میں تم پر 5 نمازیں تھیں، جن میں سے 2 نمازیں میں نے تمہیں معاف کر دی ہیں، اور وہ یہ اس کا حق مہر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی دو تم نے معاف کی ہیں؟ اس نے کہا کہ جو 2 نمازیں ہیں نا، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی، یہ تم اب نہ پڑھنا، یہ اس کا حق مہر ہے۔ تو اس وجہ سے اس قذاب نے یہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے کافی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اس مسلمہ نے بھی، اس میں بھی کچھ نصرانی بھی تھے اور کچھ مرتد تھے جو اسلام سے پھر گئے تھے، اور یہ سجا جو تھی یہ بھی انہی میں شامل تھی۔ ویسے یہ سجا جو تھی یہ کچھ کہتے ہیں مرتدین، لیکن زیادہ جو موضوع روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ نصرانی عورت تھی، یہ نصرانی عورت تھی۔ اچھا، بہرحال اس میں یہ ہوا کہ جب ان کا نکاح ہو گیا تو وہ اس کی طاقت بھی اور زیادہ بڑھ گئی، مسلمہ کی بھی، اور یہ اس کی دونوں کی جب فوجیں اکٹھی ہوئی تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک ہو گئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے پھر بعد میں سجا نے تو توبہ کر لی تھی، بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ توبہ طیب ہو گئی، پھر اس نے معافی مانگ لی، اور پھر یہ حضرت معاویہ کے دور تک یہ جو ہے نا ٹھیک ٹھاک صحیح راہ سے خلقیدہ ہو گئی۔ لیکن بہرحال پہلے تو اس نے بڑا جو ہے نا وہ لیکن اس وجہ سے پھر بعد میں ابو بکر صدیق نے بھی اس کو قتل نہیں کیا، عمر فاروق نے بھی، ان کو سمجھ آ گئی توبہ کر گئی ہے۔ جبکہ جو دوسرا وہ مسلمہ تھا وہ تو ابو بکر صدیق کے دور میں وہ قتل کر دیا گیا تھا اس کو، تو وہ میں کسی اور ویڈیو میں اس کے حالات بتاؤں گا، اس میں صرف میں سجا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو جب اس کی ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ کیونکہ وہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے فوری بعد ہی ادھر سے ابو بکر صدیق نے اپنی فوج کے ذریعے حملہ کر دیا، یمامہ پر مسلمہ مارا گیا۔ تو پھر اس کو بھی ہدایت آ گئی، بعد میں یہ کلمہ پڑھ کے راسخ العقیدہ مسلمان ہو گئی تھی، پھر اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ پھر عمر فاروق کے زمانے میں بھی یہ زندہ رہی ہے، عثمان غنی کے زمانے میں بھی۔ جس وقت یہ اس نے شادی کی اس وقت تو یہ بالکل جوان تھی، نوجوان، بہت تھوڑی عمر میں۔ تو اس کے اب سجا کے تھے یہ حالات۔